میں سے آج ہمیں اللہ کے فضل سے 18 شامل ہو چکے ہیں، تو باقی سب کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں۔ ہمارا نمبر پورا ہو گیا ہے، مگر ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم ایکسٹرا لوگ لے کے آئے۔ نیشنل اسمبلی میں ہمارا 13 میں سے میرا خیال ہے کہ 5 سے 6 آلریڈی شامل ہو چکے ہیں، 10 کم از کم، نہیں تو 11 ممبر ہمارے ساتھ شامل ہو گئے ہیں۔ کل ایسی بات ہوئی، ہم ملے بیٹھے، ہم دوست اکٹھے ہوئے، ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ جو خان صاحب ہمارا لیڈر ہے، جو فیصلہ کرے گا ہم آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے جائیں گے۔ ہم جام کمال صاحب کو ایز چیف منسٹر بلوچستان فلی بیک کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، نیوز وائز میں خوش آمدید۔ میں ہوں افتخار شرازی، اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ ہیں زید حسین صاحب اور عارفہ نور۔ ناظرین، تخت لاہور کے لیے کشمکش اور جوڑ توڑ کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے، اگرچہ پی ٹی آئی کے رہنما جہانگیر ترین صاحب نے یہ کلیم کیا ہے کہ جو 29 آزاد ارکان ہیں ان میں سے 18 ان کی حمایت میں وہ آ گئے ہیں، پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے ہیں، اور جو مطلوبہ ایک طرح سے سکور تھا وہ پورا کر لیا۔ اگرچہ کل فواد چودھری صاحب نے بھی یہی بات کی تھی کہ پنجاب کے اندر حکومت بنانے کے لیے جو ریکوائرڈ ارکان ہیں اب ان کے پاس وہ آ چکے ہیں، تو یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ آج ہوئی ہے۔ دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آج کے دن جو دو بڑے رہنما ہیں پی ٹی آئی کے، جہانگیر ترین صاحب اور شاہ محمد قریشی، پہلی بار کافی عرصے کے بعد اکٹھے نظر آئے ہیں۔ اگرچہ جب انہوں نے پریس ٹاک کی ہے تو اس میں جو ڈائس تھی یا فورم تھا وہ تو جہانگیر ترین کے پاس رہا ہے، لیکن بہرحال ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، تو ایک اس تاثر کو ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو ٹاپ لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی اس کے اندر اختلافات ہیں، تو میرے خیال میں آج کے دن یہ ایک اچھا جیسر ہے کہ دونوں اکٹھے کھڑے ہوئے ہیں، تو اس سے یہ تاثر اب ظاہر ہو چکا ہے کہ اب دونوں رہنماؤں میں کوئی اختلافات ہیں۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پرویز خٹک صاحب جو کل 45 ایم پی ایس کو لے کے بیٹھے تھے اسپیکر ہاؤس کے پی کے میں، آج وہ آئے ہیں اور انہوں نے وضاحت پیش کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ کسی صورت بھی کوئی دباؤ نہیں ڈالنا چاہتے مرکزی قیادت کے اوپر۔ خان صاحب ان کے رہنما ہیں، جو بھی فیصلہ کریں گے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ خیبر پختونخوا کے اندر رہیں تو وہاں رہیں گے، اگر مرکز میں ان کو لے آنا ہے تو مرکز میں وہ آنے کے لیے تیار ہیں، اور وہ فیصلہ عمران خان صاحب کریں گے کہ اگلا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا کون ہوگا۔ تو اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب اگرچہ وہ جب الیکشن لڑ رہے تھے پی ٹی آئی تو ٹکٹوں کی تقسیم کے اوپر بڑے اختلافات تھے، خان صاحب کو بڑی مشکل پیش آئی تھی، لیکن لگتا یہ ہے کہ اب جب وہ حکومت بنانے جا رہے ہیں تو مرکزی قیادت اختلافات کو سالو کرنے میں کافی حد تک کامیاب ہو گئی ہے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں ذکر ہوگا اگین دھاندلی کا، کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا، بھرپور رد عمل کا اظہار کیا الیکشن کمیشن نے، اور اس تاثر کو سرے سے مسترد کر دیا گیا اس الزام کو کہ کوئی آرگنائز قسم کی کوئی دھاندلی ہوئی جس کا شور مچایا جا رہا ہے زیادہ تر مسلم جماعتوں کی طرف سے۔ اور آج کہا گیا ہے کہ بابر یعقوب صاحب جو سیکٹری الیکشن کمیشن، انہوں نے کہا کہ کسی جماعت کو شکایت ہے تو قانون ایک راستہ فراہم کرتا ہے، اس کے لیے جائیں اور اپنا اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کلیم درست ہے، ان کا الزام درست ہے، اس کو ثابت بھی کریں۔ لیکن تمام جماعتوں کو لیون پلینگ فیلڈ دیا گیا تھا، یہاں تک کہ اس وقت نیب کو بھی کہا گیا تھا کہ 25 جولائی تک کسی بھی اہم رہنما کی گرفتاری نہیں ہونی چاہیے، ان کے خلاف کیسز ہیں، اس سے بڑھ کے اور الیکشن کمیشن کیا کرے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ الیکشن کے اندر ریزلٹس کے اندر تاخیر ہوئی ہے اور آر ٹی ایس سسٹم جو تھا وہ بیٹھ گیا، اس کی تحقیقات کر رہے ہیں، اس کے جو ذمہ داران ہوں گے ان کے خلاف ضرور کارروائی ہو۔ تو زید صاحب انفیکٹ پنجاب کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو 123 اپنی نشستیں پی ٹی آئی کی، پھر کلیم کیے جا رہے 18 آزاد ارکان ان کے پاس آ گئے ہیں، اور کاف لیگ کل پرویز الہی صاحب مل کے گئے تھے، اب ان کے بارے میں تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ اسپیکر ہوں گے اگلے پنجاب کے، تو 149 کا فگر انفیکٹ آ رہا ہے اور یہی ریکوائرڈ ہوتے ہیں 148 آپ کو۔ لیکن دوسری طرف رانا ثناء اللہ صاحب بڑی وہ باتیں گہری باتیں کر رہے ہیں، پرسوں سے کہہ رہے ہیں کچھ لوگ ہمارے پاس ہے، بلکہ رات لوگ کہہ رہے ہیں کہ ریکوائرڈ نمبر ہمارے پاس موجود ہے، آزاد ارکان ہمارے ساتھ آ چکے ہیں، نام نہیں بتا سکتے، پھر خلائے مخلوق کہیں آگے نہ آ جائے اور لوگوں کو لے کے نہ چلی جائے۔ آپ کو بھی لگتا ہے کہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے اور لوگوں کو تھوڑا سا اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش ہو رہی ہے؟ خلائی مخلوق کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، بالکل کیا، انہوں نے بالکل کیا ہے۔ اگلے دن وہ بہت تعریفیں کر رہے تھے، اس لیے میں نے سوچا میں ڈبل چیک کر لوں۔ نہیں، جب گنتی ہو رہی تھی اس وقت بڑی تعریف کی تھی، جب گنتی ختم ہو گئی تو پھر بطور خاص انہوں نے کہا کہ جو لوگ ہمارے پاس آگے ظاہر نہیں کر سکتے، ظاہر کریں گے تو پھر آئیں گے، ان کو لوگ اٹھا کے چلے جائیں گے، تو لوگ ہمارے پاس حکومت ہم بنانے جا رہے ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے 129 نون لیگ اپنے
اس کے بعد اگر کلیم کر رہے ہیں کہ 11 ان کے پاس آزاد ارکان بھی ہیں اور 6 اگر پیپلز پارٹی کے لوگ، ظاہر سی بات ہے مرکز کے اندر ایک جوائنٹ اپوزیشن بننے جا رہی ہے تو وہاں پہ بھی 6 ارکان انہیں کو سپورٹ کریں گے، تو 146 کا فگر تو وہاں پہ بھی آ رہا ہے۔ ظاہر صاحب 2 لوگ اور چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ جو ہے یہ بہت ہی کلوز ریس ہے اور کہا نہیں جا سکتا ہے، لیکن ہمیں سب کو پتہ ہے کہ جو انڈیپینڈنس کا جھکاؤ جو ہے ہمیشہ اس طرف ہوتا ہے جہاں پہ ان کی لگتا ہے کہ حکومت آ رہی ہے، اور وہ جو مرکز میں بنا رہے ہوتے ہیں، مرکز میں بنا رہی ہے اور اس میں بہت قریب ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ یہ بہت ہی ایک لحاظ سے جس کو کہتے ہیں نا اگلی ریس ہو گئی ہے، یعنی کہ دونوں دعوے بھی کر رہے ہیں اور ایسا دعوے کر رہے ہیں کہ جو چودھری فواد چودھری صاحب نے دعویٰ کل کیا تھا کہ ان کے پاس 180 اراکین کی حمایت حاصل ہو گئی، مخصوص نشستوں کو ملا کے انہوں نے کاؤنٹ کیا تھا۔ ایک کوئی سی بھی کیلکولیشن کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کچھ پی ایم ایل این کو بھی جو ہے گن لیا، شاید رانا ثناء اللہ کو بھی انہوں نے اپنے کھاتے میں اگر مخصوص نشستیں نہیں گنی تو پھر ان کو بھی گنا ہوگا، یا جو ہے وہ پیپلز پارٹی والوں کو انہوں نے اپنے ساتھ گن لیا۔ لیکن ایک عجیب سا ایک تماشا لگا ہوا ہے، جب تک جس دن وہاں پہ اسمبلی وجود میں آئے گی، جب الیکشن ہوں گے تو وہ اسی وقت بات صاف ہوگی۔ لیکن جو ٹرینڈ نظر آ رہا ہے مجھے وہ لگتا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس تقریباً ان کے نمبر پورے ہو گئے ہیں، اب صرف دیکھنا یہ ہے کہ اور کتنے بھی ادھر سے ادھر کتنے اور ہوتے ہیں۔ لیکن جو صورتحال نظر آتی ہے آج کل، جہانگیر ترین صاحب کا طیارہ جو ہے بہت مصروف ہے اور اس میں جو ہے کہ جہاں بھی ان کو اطلاع ملتی ہے وہ پہنچ جاتے ہیں، کبھی لاہور کبھی کراچی، لیکن اگر اندرون خانہ کچھ ہو رہا ہے جیسے ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں تو پھر تو پتہ نہیں۔ پرانے کھلاڑی ہیں سر، کچھ بھی کر سکتے ہیں ویسے، لیکن 10 سال حکومت کی ہے پنجاب کے اندر، لوگوں کے ساتھ ویل کنیکٹڈ تو ہوں گے، لیکن ان کا خیال یہ ہوگا کہ شاید آخر میں خلائی مخلوق ان کی مدد پہ آ جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو بڑا معجزاتی ہے۔ آپ کوئی میرے خیال میں اگر ان میں سے کسی کی بھی پارٹی کے پاس نمبرز پورے ہوتے تو وہ فوراً اس کو پبلک کر دیتے، بیکاز دیکھیں اس وقت لوگ بہت کم ہیں جو، اور وہی لوگ ہیں جن کو دونوں سائڈ اس وقت جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں نا وو کر رہی ہیں، تو اگر آپ کے کسی بھی سٹیج پہ نمبر پورے ہوں گے تو اس پارٹی کے تو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ آپ فوراً پبلک کر دیں، آپ ان کو بلا لیں، تصویر کھنچوا لیں، پبلک کر دیں، کوئی ریسیپشن کر لیں، بیکاز ان کو آپ 4-5 لوگوں کی ہے، 6 لوگوں کی تو کی ہے، پورے نہیں ہے نا، ہاں نہیں بٹ پورے نہیں ہے نا، وہی تو کہہ رہی ہوں کہ ایشو یہ ہے کہ دا مومنٹ پھر آپ نے بھی تو ان کو بائنڈ کرنا ہوتا ہے نا کسی طرح، تو ان کے نام پبلک کر دینے فوراً، ایک مطلب کہ پریس میں ان کی اپیرنس کروا دینی، اسی سے آپ ایک ان کو بھی ان کے اوپر بھی پریشر ڈال سکتے ہیں کہ پھر وہ اور کہیں نہ جائیں۔ مگر مجھے صرف اس وقت یہ نظر آ رہا ہے کہ دعوے دونوں طرف کر رہی ہیں، بٹ ابھی تک کسی نے کوئی لسٹ کسی کے حوالے نہیں کی، تو جب تک اٹس ناٹ اوور ٹل دا فیٹ لیڈی سنگس، سو ابھی تک دونوں طرف سے کوئی فیٹ لیڈی جو ہے اس نے نہیں وہ کیا، سو اٹ مائٹ بی کہ وہ کریں۔ اور یہ بھی مت بھولیں کہ یہ پولیٹیشینز بھی جو ہمارے ہوتے ہیں، جو انڈیپینڈنٹس بھی ہوں گے، ان کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ دونوں طرف بات کر رہے ہوں ٹو سی کہ کس کا پلڑا بھاری ہوگا، کون کر پائے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ سارے جو ہیں وہ آ کے تصویر کھنچوا کے اپنے گلے میں پٹے ڈلوا لیں، بہت سارے ایسے بھی کرتے ہیں کہ وہ دونوں طرف سے گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ آخر وقت اب ایک تو سائن کروایا جا رہا ہے، تحریک انصاف میں جو لوگ شامل ہو رہے ہیں تو باقاعدہ ایک ایگریمنٹ یا جو بھی اقرار نامہ ہے وہ سائن ہو رہے ہیں، الیکشن کمیشن میں وہ جا کے پیش بھی کریں گے کہ ہم بتائیں گے کہ جی ان لوگوں نے ہمیں جوائن کیا تھا۔ لیکن ظاہر صاحب ایک چیز اور مجھے نظر آ رہی ہے سر، اصل جو چیز ہوگی نا، ابھی میرے خیال الیکشن سے پہلے، مطلب اسمبلی سے پہلے ایک وقت ایک ڈیڈ لائن ہوتی ہے جس میں آپ کو انڈیپینڈنٹ کو یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ نیشنل کس اسمبلی پارٹی کے لیے 3 جانا ہے، دن بالکل آپ کو جوائن کرنا پڑتا ہے، تو وہ جو اسمبلی کی سیشن سے پہلے اس بات صاف ہو بٹ جائے زاہد گی۔ صاحب ایک میں تھوڑی سی وہ کروں کہ آپ نے کہا کہ اگلی ریس ہے، بٹ یہی تو سیاست ہے۔ اب مطلب کہ اس کو آپ بے شک ہم جو مرضی کہہ لیں، بٹ اتنے زمانے کے بعد پنجاب کے اندر ایکچولی گیم وہاں تک پہنچی ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہو ول میک اٹ پاس دا فنشنگ لائن، کیونکہ پچھلے دیکھیں نا 2 تو جو حکومتیں تھیں وہ تو اتنی کلیئر کٹ تھیں کہ کوئی وہاں مزہ نہیں آیا تھا اس میں، ہاں مطلب کہ اٹ واز جسٹ ویری لگتا تھا کہ میچ کون جیتے گا، پہلی گیم سے لگ رہا تھا کہ میچ کون جیتے گا، آخری بال تک جائے گا میچ۔ دیکھیں نا کہ یہ تو پھر پالیٹکس تو یہی ہوتی ہے نا کہ آپ نمبرز کانسٹنٹلی دیکھ رہے ہو، کیونکہ اب دیکھیں نا 3 صوبوں میں تو ہم سوچ ہی نہیں رہے کہ کیا ہوگا، بیکاز ہمیں پتہ ہے وہاں کیا ہوگا، اچھا so there's nothing to discuss, there's nothing to talk about۔ لیکن ظاہر صاحب مجھے کیا لگ رہا ہے، مجھے جو لگ رہا ہے وہاں پہ جو پنجاب کے اندر سیریس ایفرٹ کر رہے ہیں وہ جہانگیر ترین اور علیم خان کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کی قیادت کی طرف سے اور کوئی بھی نظر نہیں آ رہا، اگرچہ کیمروں کے سامنے کھڑے ہو کے آپ کلیم ضرور کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف
مجھے لگتا ہے کہ بڑے کھلاڑی ہیں نون لیگ کے لوگ اظہار نہیں کر رہے، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ الیکشن ریزلٹس آنے کے بعد انہوں نے کاف لیگ سے بھی رابطے کیے، انہوں نے سب سے شدید اختلافات کے باوجود 1 سیکنڈ نے لیا اور ریاض صادق صاحب نے فون اٹھایا اور پرویز الہٰ صاحب کو فون کر دیا کہ آپ کی مدد درکار ہے، باقی لوگوں کو بھی ٹچ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کیمروں کے سامنے یہ کھڑے ہیں اور کام اس طرف سے پڑ جائے۔ اور یہ بالکل یہ ہو سکتا ہے، ہر چیز ممکن ہو سکتی ہے، لیکن جو آپ نے کہا یہ دونوں جو ہیں بڑے ایکٹیو ہیں، تو ایکسپرٹیز تو انہی کے پاس ہے نا۔ لیکن شاہ محمود قریشی کا پروفائل ہے سر، بڑا آدمی ہے، وہاں جانا چاہیے تھا لوگوں کو۔ میرا تعلق ایکسپرٹیز یہ ہے کہ یہ دونوں جو ہیں پرانے سیاستدان بھی ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب کا تو بہت ایکسپیرینس ہے، پی ایم ایل این کا بھی ایکسپیرینس ہے، پی ایم ایل کیو کا بھی ایکسپیرینس ہے، اس سے پہلے بھی کئی اور ایکسپیرینس تھے ان کے۔ مسئلہ یہ کہ تو وہ یہی جانتے ہیں۔ آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے شاہ محمود قریشی صاحب نے تو جمعہ 8 دن ہوئے پالیٹکس جوائن کی۔ زاہد صاحب کیا باتیں کریں، فائنانس منسٹر تھے وہ پی ایم ایل این نون کے۔ لیکن ان کو شاید نہیں ایکسپرٹیز سے مطلب صرف اتنی سے بات نہیں آتی، ایکسپرٹیز میں کچھ آپ کے پاس کچھ ہونا چاہیے، صلاحیت ہونی چاہیے، صلاحیت یہ ہونی چاہیے۔ صحیح بات کریں نا، صلاحیت یہ کیا ہوتا ہے؟ صلاحیت جہاز ہے کہ نہیں ہے؟ ان کے پاس جہاز ہے، شاہ محمود قریشی کے پاس جہاز نہیں ہے، ان کے پاس جو ہے ایک، اس میں ایک اور کہتے ہیں ایک چام بھی ہے جس کو کہتے ہیں جہانگیر ترین کے پاس چام ہے اور شاہ محمود قریشی کے پاس۔ زاہد صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ کیا بات ہوئی؟ لیکن وہ بقول اس کے کل شاہ محمود قریشی نے ایک انٹرویو میں کہا کسی ٹی وی پہ، انہوں نے کہا کہ میں خاموشی سے کرتا ہوں، میں اس کی وہ نہیں ہو سکتا، وہ خاموشی سے کرتے ہیں، اور جب آخری جو ہوتے ہیں شکار کرتے ہیں، وہ جب اٹھانے کا وقت آتا ہے تو جہانگیر ترین کا جہاز استعمال ہوتا ہے۔ عارفہ جو بات کر رہی ہے سر، اگر 6 لوگ جو آپ لے کے آئے تھے بنی گالہ میں، آپ نے ان کے پارٹی بھی ڈالے، آپ مفلر بھی ڈالے، جو کچھ بھی کیا، آپ نے شو بھی کیا، لوگ آئے، میڈیا ٹاک کی، باقی کے 12 لوگ کدھر ہیں سر؟ دکھائیں تو صحیح لوگوں کو کہاں پہ ہیں۔ آپ کلیم کر رہے ہیں نا کہ 18 لوگ ہو گئے چھانگا مانگا چین، اچھا لکا کے رکھے ہوئے۔ اچھا، وہ رانا ثناء اللہ کے سٹیٹمنٹ سے میں خیال متاثر ہوئے، انہوں نے کہا کہ ہم بھی چھپا کے رکھتے ہیں۔ لیکن ان کو کیا ڈر ہے؟ وہی تو میں کہہ رہی ہوں، دونوں نے چھپا کے رکھے نا۔ آپ بیسکلی یہی کہہ رہے ہیں کہ دونوں کے پاس نمبر ہیں، دونوں نے پردے میں رکھے ہوئے ہیں، تو پھر وہ چھانگا مانگا میں ہی ہوگے، آخری وقت پہ پتہ چلے گا کہ کون کدھر گیا۔ میں تو اس بات پہ حیران ہو رہا ہوں سر کہ جنہوں نے نہیں بنانی تھی، جو اتنے سیریس نظر نہیں آ رہے، انہوں نے کہا کہ اگر چیف منسٹر ہوگا تو حمزہ شہباز ہوگا، اگر اپوزیشن لیڈر ہوگا تو سعد رفیق ہوگا۔ یہاں پہ ابھی تک چیف منسٹر کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کس کو لے آ رہے ہیں۔ کلیم آپ کل سے کر رہے ہیں کہ 180 لوگ ہمارے پاس آ گئے، تو بتا دیں۔ نہیں افتخار، اس میں تھوڑی سی فرق ہم کو محسوس کرنا چاہیے۔ مسلم لیگ کا جو ہے وہ طے ہوتا ہے، مطلب خاندان کا آدمی ہونا چاہیے نا اگر چیف۔ اچھا، بڑے بھائی کر دیتے ہیں تو وہ جو کرتے ہیں ان کا تو معاملہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ باقاعدہ ایک نئی پارٹی ہے، اس میں مشاورت بھی ہوگی، اس میں جو ہے کوئی بھی خان کا فیصلہ۔ لیکن ایک بات بتاؤں، ان کے اطمینان یہ ہے، میرا خیال یہ ہے کہ آخر میں جو ہے کوئی جس کو کہتے ہیں کہیں تائید، جس کو کہتے ہیں غائبانہ تائید، جو ہے ضرور کس کے پلڑے میں آتی، وہی بہت اہم رہ گئی ہے۔ غائبانہ تائید کس کی طرف سے؟ مطلب کہ محکمہ زراعت کی، محکمہ زراعت آپ بھول گئے ہیں زاہد صاحب، الیکشنز کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ ساری وکیبلری بھول گئی۔ محکمہ زراعت کا بہت بڑا ہاتھ ہوگا آگے چل کے، ابھی تو ضرورت نہیں ہے کیونکہ سب نظر آ رہا تھا تو اب تک تو لوگ آ چکے ہوتے ہیں، 29 لوگ ہیں اس میں سے ابھی بھی۔ آج کتنا دن ہو گیا سر؟ 25 جولائی کو الیکشن ہوئے تھے، میرا مطلب یہ زراعت پیشہ لوگ ہیں، سب سے زیادہ دباؤ جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں زراعت کا محکمہ ہی نا۔ صحیح، میں تو اس کی بات صحیح، میں آپ کسی اور معنی میں لے رہا ہوں۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، ہم نے پوائنٹ سوچا نہیں، پنجاب کا ایم پی اے ہوگا تو ایگریکلچر سے جو ریلیٹڈ ہوگا، بینک سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر دباؤ ہوتا تو ابھی تک 18 لوگ کلیم کر رہے ہیں، اس میں سے 6 لوگ نظر آئے ہیں، تو دباؤ تو کہیں نظر نہیں آ رہا، ورنہ تو راتوں رات لوگ آ جاتے ہیں، گاڑی میں بیٹھتے ہیں، بنی گالہ میں آتے، باہر کھڑے ہو جاتے لائن میں کہ جی بالکل ہم آ گئے ہیں۔ ہارڈ ٹو گیٹ بھی ہوتا ہے، کچھ لوگ کسی اور کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، مطلب مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آپ انتظار کرتے ہیں کہ آرٹلری کو کب استعمال کرنا ہے، اب ہر چیز کے لیے تو نہیں کرتے، جب ضرورت ہوگی تو اس کو فوراً شو نہیں کرنے چاہیے، تھوڑا سا تاخیر کے ساتھ ایک چھوٹا سا بریک کے بعد آتے ہیں آگے اور چلتے دیکھتے ہیں کہ اسٹریٹجی کیا ٹھیک جا رہی ہے پی ٹی آئی کی، یا کوئی نون لیگ سرپرائز دینے جا رہی ہے۔ چھوٹی سی بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ریاض صاحب، آج وہ پرویز خٹک صاحب بھی مجھے بڑا عجیب ویسے لگ رہا تھا، مجھے تھوڑا سا پتہ ہے، ویسے زیادہ تو میں ہنٹ نہیں دیتے، لیکن 3-4 دن پہلے جو کچھ صحافیوں کو خبریں دی گئی تھی نا، وہ کہاں سے دی گئی تھی کہ پرویز خٹک صاحب کا نام فائنل کر لیا گیا ہے۔ خود انہوں نے کہا تھا،
بس وہ اچھا آپ کو میرے خیال میں تھوڑی سی کہیں سے اطلاع ہے تو وہ خبریں جس طرح آ رہی تھی تو شراج صاحب اب آپ زیادتی کر رہے ہیں مطلب کہ یہ تو اوپن سیکرٹ تھا نا شہر کے اندر کہ خود ہی اپنا نام وہ دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے خود اپنا نام دیا. اس کے بعد خبریں چلی, پھر 45 MPs کو بٹھایا اسپیکر ہاؤس میں اور بغاوت بھی خود کی اور خبر اس کی بھی دی. بنی گالہ کو میسج دیا کہ دیکھیں جی میجورٹی میرے ساتھ کھڑی ہے. اب آگے کہتے ہیں جی میں تو سپاہی ہوں جی, خان صاحب کا جو حکم کروں گا جی میں اتنے چلا وہی نوکری کروں گا. میں یہ پرویز خٹک صاحب بہت پرانے یعنی کھلاڑی بھی ہیں, لیکن ان کو یہ بات تو سمجھ نہیں آنی چاہیے تھی کہ اگر یہ 45 کے 45 جو ہے 1 منٹ میں ادھر سے ادھر ہیں, اگر خان کا آرڈر آتا ہے کہ فلانا بنے گا تو میرا کیا ہوگا, تو وہی چیز جو آتی ہے. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ ان کو ہے, مطلب کون نہیں چاہے گا کہ چیف منسٹر بنے. مطلب ایک سینٹر میں آنا جو ہے وہ کیا معنی رکھتی ہے. اصل تو بادشاہت جو ہوتی ہے وہ آپ کی صوبے کی ہوتی ہے. وہ صوبہ جو بڑا ہو گیا ہے, فاٹا ساتھ مل گیا. لیکن اس کے ایک اور بات بھی ہے کہ پرویز ایک حد تک ان کی جائز بھی ہے کہ جب حالات کٹھن تھے, جب ان کو واقعی جو ہے ان کی ضرورت تھی, ان کی ایکسپرٹیز کی ضرورت تھی تاکہ کولیشن کو اکٹھا کر سکیں یا لوگوں کو لے کے آ سکیں, یہ بھی ایک آرٹ ہے. اور میں خیال اس وقت کوئی بھی ایسا نہیں تھا PTI میں KP میں کہ جو کہ سچویشن کو سنبھال سکتا, اس کو اکٹھا کر سکے. کیونکہ پرویز خٹک جو ہیں ہر حکومت میں شامل رہے اور ان کو پتہ ہے کہ کس سے کس وقت بات کی جا سکتی ہے. تو میرے خیال یہ ہے کہ اب ان کو لگتا ہوگا کہ جب معاملہ ختم ہو گیا اب میں آرام سے کر سکتا ہوں 2/3 اکثریت کے ساتھ. اور ایسے میں عارفہ کہ جب فاٹا کے لیے 100 بلین کا ہر سال فنڈ ملے گا, 100 ارب روپے علیحدہ سے ملیں گے, اور 5 سالوں میں 500 ارب روپے بڑے پیسے ہوتے ہیں. ویسے ترقیاتی فنڈ کی بات کر رہا ہوں تو کچھ ایسے بندے کو تم لگیں گے جو واقعی ترقی چاہتے ہیں. جو زاہد صاحب نے بات کہی کہ میں اس سے وہ کروں گی کہ ان کی جو ایکسپرٹیز تھی جب وہ مسئلہ ہی نہیں رہا تو پھر اس ایکسپرٹیز کا کیا کرنا خان صاحب نے. دیکھیں نا یہ بھی, اس کو بھی تو دیکھیں نا. اور تھوڑا سا پرویز خٹک کو ہم نے پچھلے 5 سال آئی تھنک سب نے ہی تعریف کی ہے کہ جس طرح انہوں نے ایک پتلی سی مطلب کہ ایک کولیشن گورنمنٹ اس طرح چلائی, اور جو پہلے سینٹ الیکشنز ہوئے بھی وہ تھے جو آپ کو یاد ہوگا جو پہلے ہوئے تھے, انہوں نے کتنی خوبصورتی سے مینیج کیا ساری پارٹیز کے ساتھ مل کے, جو خان صاحب نہیں کر سکتے تھے اس وقت شاید. تو ہم نے کیا. بٹ میرا سوال یہ ہے کہ خٹک صاحب کو اگر وہ اتنے ہی ایک ایکسپیرینس پولیٹیشین ہے تو ان کو یہ بھی احساس ہونا چاہیے کہ ایک پارٹی کی جب 2/3 میجورٹی آ گئی ہے تو اب وہ 45 آدمی اکٹھے کر کے کیسے عمران خان کو بلیک میل یا پریشر کر سکتے ہیں. دیکھیں نا, آپ پریشر تو تب ڈالتے جیسے اب پرویز الہی صاحب شاید اس پوزیشن میں ہے کہ وہ پریشر ڈال سکے, کیونکہ ان کے پاس بہت کم نمبرز ہیں, مگر ایوری نمبر از کاؤنٹنگ ایٹ دا مومنٹ ویدر اٹس اے نیشنل اسمبلی اور دا پروونشل اسمبلی. بٹ خیبر پختونخوا میں تو مطلب کہ انہوں نے اپوزیشن کو وائپ آؤٹ کر دیا ہے, 2/3 ان کی اکثریت ہے, ووٹ سارا عمران خان کا یا PTI کا ہے. تو اس میں تو خٹک صاحب کو بھی تھوڑا سوچنا چاہیے تھا کہ وہ کدھر جا رہے ہیں اور کیا کرنے کی کوشش کرنے میں کیا حرج. تو زاہد صاحب وہ کوشش یہاں تک ہونی چاہیے تھی نا کہ آپ صحافیوں کو فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں بن گیا ہوں. یہ 45 آدمی اکٹھے کر کے, تو میرے کہنے کا مقصد ہے that's like showing the red flag. پکڑو پشاور تو آؤ بنی گالہ منت اللہ کہا جی میں دوبارہ بننا چاہ رہا ہوں. یہ طریقہ تو کوئی نہیں. غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا اسپیکر نے ہمیں سب کو کھانے بھی بلایا تھا, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے. اچھا زاہد صاحب, اب آپ ساری سٹوری جو شراز صاحب سنا رہے تھے وہ تو آپ نے سنی نہیں, پھر اس کا مطلب ہے لوگوں نے بنی گالہ سے نہیں پوچھا. زاہد صاحب کل بھی ہم یہ ذکر کیا تھا, ہم نے بنی گالہ سے پوچھا گیا کہ جو اجلاس چل رہا ہے اس کا بھی علم ہے, تو مرکزی قیادت نے کہا جی ہمارے نالج میں نہیں ہے. تب جا کے پھر خٹک صاحب کو بھی خطرے کی گھنٹی بجی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, کہ یہ امپریشن یہ تو نہیں جا رہا کہ میں نے بغاوت کر دی یا پریشرائز کر رہا ہوں. اس کے بعد پھر انہوں نے بیک فٹ نہیں, میرے کہنے کا مقصد ہے کہ جو اجلاس تھا اگر وہ سچ مچ ایک سیکرٹ اجلاس تھا پھر اس کی خبر کوئی ایک آدھ ایکسکلوسیو ہوتی نا جو رپورٹر کہتی سارے ہی چینلز کے پاس ذرائع سے چل رہی ہے, تو پھر تو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو لیک کی گئی ہے, اور یہ کس نے لیک کی گئی ہے. میرے خیال یہ بھی معاملہ صحیح ہے, لیک کس نے کیا, لیک کروائی گئی ہے, ڈیلیبریٹلی بھی کروائی جا سکتی ہے. وہی ہے نا, تو پھر وہ کس نے کروائی گئی ہے, کس میں. تو میں وہی کہہ رہی ہوں کہ خٹک صاحب جو اتنی ہم تعریف کرتے رہے کہ وہ اتنے زبردست سیاستدان ہیں, انہوں کی بڑی 2 دہاڑیاں وہ تو زیادہ ہی کوئی ایکسائٹ ہو گئے. اب یہ تو پھر ان کو جھاڑ تو ٹھیک ٹھاک پڑی ہے. آج جہانگیر ترین صاحب بھی فرما رہے تھے کہ جی خان صاحب کو ہم نے دے دیا مینڈیٹ, وہ جو فیصلہ کریں گے سب
خاموشی سے قبول کریں گے اور باہر آ کہیں گے جی زبردست. آپ کو لگتا ہے لیکن یہ مینڈیٹ دیا ہے یا مطلب یہ عجیب سی بات, ہم نے مینڈیٹ دے دیا ہے خان صاحب کو, جیسے اس سے پہلے جو ہے وہ انتظار میں تھے کہ کب جہانگیر ترین صاحب یہ اعلان کریں کہ میرے پاس مینڈیٹ آ گیا اس وقت میں طے کروں گا ایسے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب مشورہ دیا ہے نہ کسی کو ہم نے ریکمینڈ کیا ہے, خان صاحب دیکھیں گے کہ ان کے منشور اور پروگرام کے تحت کون بیسٹ چوائس ہو سکتا ہے, ان کو خود چنیں گے اور کسی کو بھی ضرورت نہیں ہوگی کہ چوں کرے جی بس وہ کہیں جی خان صاحب نے سلیکٹ کر لی. پرابلمٹک ہے دیکھیں, یہ تھوڑا سا پرابلمٹک ہے. ہم اسی کے بارے میں ہر پارٹی میں بات کرتے ہیں کہ اتنی زیادہ ایک آدمی کی یا ایک خاندان کا کنٹرول نہیں ہونا چاہیے, اور جو فیصلے ہیں پارٹی کے وہ ڈیموکریٹکلی ہونے چاہیے. تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ خان صاحب کر دیں گے اور ہم درباری کھڑے ہوئے ان کے سامنے آنکھ بند کر کے. یہاں بھی جمہوریت لے کے 3-4 لوگ ہوں, پھر ان کے وہی بات 3-4 لوگ کیا, ان کی ورکنگ کمیٹی ہوگی, سب کچھ کینڈیڈیٹس تو 3-4 ہی ہوں گے نا, اسی میں بیٹھ کے ڈسکس کریں. اور پھر جو بچے پارٹی کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جب اتنے سارے امیدوار ہوں اور سب کے سب پروجیکٹ بھی اپنے آپ کو کر رہے ہوں, ٹیلی ویژن پہ بھی آ کے بیان دیتے ہیں کہ مجھے بنایا جا سکتا ہے, میں قبول کر لوں گا, جب اس قسم کے حالات پیدا ہوتے ہیں تو پھر یہ کہنا پڑتا ہے کہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہے, وہ فیصلہ جو ہے آپ خان صاحب کریں گے. چھوٹا سا سر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جی آپ کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے, ثبوت ہیں, قانون موجود ہے, لے کے آئیں, دکھا دیں کیا ہوئی ہے. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں دھاندلی کے معاملے کو. رہنماؤں کی جانب سے جاری کردہ بیان کے الیکشن کمیشن کو مستعفی ہو جانا چاہیے, اس پر الیکشن کمیشن نے نہایت افسوس کا اظہار کیا ہے اور اس مطالبے کو یکسر مسترد کرتے ہوئے اس کی سختی سے مذمت کی. صاف, شفاف اور غیر جانبدار انتخابات کے بارے میں بغیر کسی ثبوت کے اس طرح کے بیانات افسوسناک اور حقائق کے قطعاً منافی. پورے ملک سے الیکشن میں دھاندلی کے حوالے سے اب تک کوئی ایسی شکایت موصول نہیں ہوئی ہے. الیکشن کمیشن نے نتائج میں تاخیر پر تمام پروونشل الیکشن کمشنرز, ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر سے وضاحت بھی طلب کر لی ہے کہ وہ اسباب بتائے جائیں جن کی وجہ سے انتخابات کے نتائج حاصل ہونے میں تاخیر ہوئی ہے. الیکشن کمیشن بار بار اس بات پر اصرار کر رہا ہے کہ الیکشن شفاف ہوئے ہیں. ہم ایک بار نہیں بار بار اس کے دعوے کو مسترد کرتے ہیں. بار بار شفاف کرنے کی عادت نہ کرے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. جیسا تمام جتنے آبزرورز تھے وہ تسلی بخش قرار دے رہے ہیں. جو آبزرور بیٹھے انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہوئے. بالخصوص جس طرف اشارے کیے جا رہے ہیں کہ شاید وہاں سے کوئی دھاندلی کا کوئی معاملہ کیا گیا ہے, انہوں نے کہا جی ہم نے ضرور دیکھا کہ فوج وہاں پہ موجود تھی لیکن وہ کسی طرح بھی اس سارے عمل کے اندر شریک نہیں ہوئی کہ ہم کہیں کہ جی دھاندلی ہوئی ہے. پھر یہ کہ فیفن کی رپورٹ بھی دیکھیں آپ, جس میں وہ کہتے ہیں پچھلی دفعہ 36 حلقے تھے جہاں پہ جو مسترد ووٹ ہیں ان کا جو جیتنے کے مارجن سے کہیں زیادہ تھے, اس دفعہ 35 ہیں. پھر انہوں نے جو ایک سیمپل لیا اس کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ جی ہم نے لاسٹ ٹائم جو دیکھا تھا تو 3500 کوئی پولنگ بوتھ تھے جہاں پہ ہمیں بے زیادہ نظر آئی تھی, اس دفعہ صرف 1800 نظر آئی ہیں. سر باقیوں کو چھوڑے, میں صرف مولانا فضل الرحمان کی بات کرتا ہوں. عالم دین ہے اور عالم دین کی بات کو لوگ بڑا سیریسلی لیتے ہیں. وہ اس لیے لیتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بڑے وثوق کے ساتھ, بڑے ثبوتوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں. بار بار کہہ رہے ہیں جی میں تو مسترد کرتا ہوں ان کے اس دعوے کو کہ شفاف ہوئے ہیں. بھئی آپ عالم دین ہیں, کوئی ثبوت تو آپ کے پاس ہوں گے نا, عوام کے سامنے رکھیں اور اپنا مقدمہ بہتر انداز میں پیش کریں, بجائے یہ کہ آپ پوائنٹ سکورنگ کے لیے آپ ایک ادارے کو بلیم کر رہے ہیں. دیکھیں آپ نے بہت زور دیا عالم دین ہونے کے, سر لوگ مانتے ہیں نا ان کو, سر ان کی خصوصیات کچھ اور بھی ہیں, ان کی پہچان یہی ہے. اچھا خصوصیات کچھ اور ہیں, مطلب اب چھوڑیں ان کا ایک اور نام بھی ہے. آج کو زاہد صاحب کو سارے سیاستدانوں کی خصوصیات بڑی یاد آ رہی ہیں جو ہم دونوں کو نہیں پتہ. شاہ محمود قریشی ہے یا پھر مولانا پرویز خٹک کی بھی, مطلب کہ آپ کو ان کا جو ہے جو عرف عام میں نام جو ہے ان کا آپ کو شاید علم نہیں ہے. جی زاہد صاحب ہم اتنے بھی ہم بچے نہیں ہیں, آپ پتہ ہے آپ بہت سینئر ہیں, بٹ ہم نے بھی تقریروں کا ذکر کر رہے ہیں ہمیں یاد آ گیا. اب اس میں دیکھیں فرق یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ پہلی دفعہ الیکشن ہار رہے ہیں. یہ جو ہے آپ کو یاد ہوگا 2008 میں بھی الیکشن ہار چکے ہیں اور یہ فیصل کنڈی سے, اور اس سے پہلے بھی کئی دفعہ یہ ان کے ساتھ ہو چکا ہے. دیکھیں ایک یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ ریگولیٹریز نہیں ہوئی, بہت کچھ ہوا تھا جس کو ہم لوگ نشاندہی بھی کرتے رہے تھے, جو آپ کہتے ہیں پری پول جو ہے وہ کرنا, لیکن ان کے اوپر اتنا نہیں تھا. اگر کچھ ہوا ہے
तो वो जो PMLN के साथ हुआ होगा, और ये प्री पोल में क्योंकि लोग टूट के भी गए, बहुत सारी चीज़ें इधर उधर होती भी रहीं, 60 MNA चले गए थे पिछले, हाँ, वो सारी चीज़ें होती रहीं। लेकिन ये कि इलेक्शन में के दिन जो धांधली की कोई ऐसी जो है वाज़े तौर पे कोई सबूत नहीं मिला है। दूसरी बात ये आती है कि थोड़ा सा इस पर देखें कि इससे बहुत मुख्तलिफ नताइज क्या निकले हैं। आपको याद होगा गैलप पोल में तो उनको जो दिया गया था 8 से 10%, जबकि PTI को 57%। उसके साथ साथ जो है खुद ये NP के जो था उस वक्त भी हमें भी हैरत हुई थी कि उस पर कह रहे थे 6% से ज़्यादा उनकी वो नहीं है। और ये सिर्फ एक ओपिनियन पोल की बात नहीं, दूसरे की भी। मुझे सिर्फ इतनी सी बात नज़र आ रही है कि हर शख्स कह रहा है, हर पार्टी कह रही है कि धांधली हुई है। मैं नहीं कहता हूँ कि नहीं हुई होगी या इरेगुलरिटीज़ नहीं हुई हैं, इरेगुलरिटीज़ होती हैं और बहुत ज़्यादा भी हो सकती हैं। बहुत सारे इस लिहाज से शुबात पैदा हुए कि जिस अंदाज में इलेक्शन के रिजल्ट हुए और उसको पूरी तरह जो है इसको उन्होंने क्या अगर इलेक्शन कमीशन ने उसको वाज़े नहीं किया है। लेकिन मैं थोड़ा सा सवाल करना चाहता हूँ। पीपल्स पार्टी कहती है कि धांधली हुई है, ठीक है। पीपल्स पार्टी की इस दफ़ा सीट सिंध से जो उनकी पहले जो थी 33 सीट थी लास्ट इलेक्शन में, वो चली गई हैं 43 सब मिला के। उन्होंने गेन किया है कि तकरीबन 10 सीटें, जिसमें ज़्यादातर जो है सिंध से की हैं, 3 सीटें उनको पंजाब से ही मिली है। और एक वक्त में ये आया था कि GDA जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस है उसको खड़ा किया गया है ताकि वोट काटे। अब वो ले दे के 2 सीटें उनकी रही, उससे भी कम मिली है जो कि NDA को लास्ट ईयर मिली थी। बट देखिए ना, इसमें इशू तो फिर वही है जो हमने 2013 जब इमरान खान ने शोर मचाया था तब भी बात की थी कि असल में प्रॉब्लम ये है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं सिस्टम के, उनको सिस्टम पर ही भरोसा नहीं है। वो उसका हिस्सा भी हैं, उसकी वजह से वो हुकूमतें बनाते भी हैं, हुकूमतों से बाहर भी आते हैं, मगर भरोसा नहीं है और हमें भी भरोसा नहीं है। हम अज्यूम करते हैं। अब हम से मेरी मुराद ये नहीं है कि हर कोई, बट देयर इज़ ऑलवेज अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो हर इलेक्शन पे ये यकीन करने को तैयार होता है कि इसमें धांधली हुई है। चाहे आप 2008 का इलेक्शन देख, 2002 पे शायद हम बहुत सारे इस पे यकीन करते थे कि हुई है, क्योंकि प्री पोल रिगिंग जो थी उस वक्त तो बहुत ही ब्लेटेंट थी, बाद में भी नजर आ रही थी। पोलिंग के दिन में नहीं हुई थी, लेकिन पहले हुई थी और फिर बाद में। और उसके बाद 2008 में भी बहुत से लोग थे, परवेज इलाही साहब ने तब शोर मचाया जी हमारी सारी सीट्स उठा के PPP को दे दी। ने हरवा दिया। हाँ, 2013 में भी शोर मचा और अब भी। सो मतलब मेरे लिए तो इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी की बात ये है कि हम जो सिस्टम है उसके ऊपर, जैसे जाहिद साहब बार बार कहते हैं कि उसकी क्रेडिबिलिटी जो है उसके ऊपर हम खुद ही सवाल उठा रहे हैं। देखिए, जो कुछ भी होता है इंटरनेशनली, एक दफ़े हुकूमत बन गई तो बन गई। मतलब कि उस वक्त कोई ये नहीं सोचता कि अमेरिका जब बात करेगा या वो करेगा कि ये एक इलिजिटिमेट प्राइम मिनिस्टर है या ये एक फेयर तरीके से नहीं बना। आफ्टर ऑल मिडल ईस्ट के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं वो हम सबको मालूम है, उसके बाद भी आप डील तो करते हैं। बट जब हम इसको इतना वीकन कर रहे हैं सिस्टम को, तो ऑफ कोर्स इट हैज़ एन इम्पैक्ट और हम इसका बिल्कुल इसको देख नहीं रहे। बट ये और वही सॉरी दूसरी बात सिर्फ ये कि देयर आर लॉट्स ऑफ इरेगुलरिटीज़। ये अब हम बार बार बात करते रहेंगे। इरेगुलरिटीज़ 2013 में भी थी, अब भी ये थी, मगर एक इरेगुलरिटी में और सिस्टमैटिक रिगिंग में जो फ़र्क है वो अभी तक हम सब में से कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। ये रिपोर्ट उसमें यही कहा गया था कि ऑर्गेनाइज्ड किस्म की रिगिंग नहीं हुई। बेज़ाब्तियां जरूर हैं, 2013 के हवाले से भी ये बात की गई थी, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड उनका ख्याल था ना। बट मैं शिराज साहब दूसरी बात कर रही हूँ कि ये हमने या एज अ पॉलिटिकल सिस्टम ये फैसला नहीं किया कि इरेगुलरिटी और जो ऑर्गेनाइज्ड ये सिस्टमैटिक रिगिंग है जो इलेक्शन डे पे होती है, जो प्री पोल है, उस पर तो आई थिंक हम में से किसी को कोई एतराज़ नहीं है या कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है कि वो हम सब ने देखी और वो कितनी सिस्टमैटिक थी या नहीं थी। आई सपोज बट ये इधर हम कैसे ये फायदा तौर पे PMLN था, उसको कटेल किया गया। लेकिन एक और बात भी आती है, मुझे सिर्फ इतनी सी है, हैरत अंगेज बात है, आज GDA ने भी ये रिजेक्ट कर दिया, ये ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जो थी उसने भी कर दिया कि वो रिगिंग हुई है। अब ये सवाल पैदा होता है कि ये दोनों जो है जमातें, पीपल्स पार्टी जो बेनिफिशियरी है ना, अगर वो भी रोनर हो रही है, लूजर भी रोनर हो रहा है, GDA हारी है तो
تو جو اگر کوئی ریگنگ ہوئی تو اس کی بینیفیشل ارے وہ تو پیپلز پارٹی ہے. اور بلوچستان کے اندر اے این پی جو نیشنل لیول پہ اے این پی جو شور مچا رہی ہے ریگنگ کا اور وہ مطلب کہ شور کر رہی ہے, وہ بلوچستان کے اندر باپ کے ساتھ مل گئے ہیں. سب سے بڑا خیز جو کمال ہی کر دیا نا. یہ جو آل پارٹی کانفرنس ہوئی تھی اس میں اچکزئی صاحب بھی تھے اور یہ ایم ایم اے کے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تھے. بلوچستان میں جس نے اچکزئی کو ہرایا ہے وہ ایم ایم اے ہی کا تھا, جمعیت علماء اسلام کا بندہ ہے. یعنی بینیفیشری جو ہے اگر فرض کی ان کے خلاف ہوئی ہے تو وہ تو ایم ایم اے ہے جو کہ وہ بھی بیٹھی ہوئی اس احتجاجی کیمپ میں بیٹھی ہوئی ہے. ایک مزدار چیز ہے کہ اس کا جو کینڈیڈیٹ جیتا ہے جے یو آئی کا, اس نے کہا کون کہتا ہے غلط ہوا ہے سارا اس سے زیادہ صاف شفاف الیکشن ہو نہیں سکتے. غلام احمد بلور صاحب نے بھی تو یہی کہا تھا کہ لوگوں نے مینڈیٹ پی ٹی آئی کو دیا, ہمیں بڑے خوشدلی کے ساتھ قبول کرنا چاہیے. اس میں اب دیکھیں نا دوسری جو چیز ہے جو 2014 میں جب عمران خان صاحب نے یہ بات کی تو نہیں, جب انہوں نے پہلے دھاندلی کی بات 4 ہلکے کھولنے کی بات, اس کے اوپر پی ایم ایل این نے فوراً ریجیکٹ کر دیا. ای سی پی نے کوئی گھاس نہیں ڈالی. وہ پھر ہم نے ایک پولیٹیکل ایشو کو جس کو پولیٹیکلی ریزالو ہونا چاہیے تھا وہ سڑکوں پہ بات آئی, شور شرابہ مچا اور وہ اے پی ایس ہوا تو اس کے بعد اس کا مطلب کہ ایک پولیٹیکل ریزولوشن آیا. اور اب بھی وہی ہے کہ ای سی پی کا جو بھی ریاکشن ہے ریگارڈلس ویدر کہ الیکشن صحیح تھا یا نہیں تھا, یہ بات یہ ہے کہ ای سی پی نے کوشش نہیں کی ان سے پولیٹیکلی انگیج کرنے کی. انہوں نے کہا بس یہ کیا بات ہوئی اور آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں. تو مجھے یہ بھی بہت تکلیف مجھے یہ بات ہے کہ ہم جو پولیٹیکل پلیئرز ہیں ہمارے یا جو اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بالکل پولیٹیکلی کسی مسئلے کو حل کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ لڑائی کے بعد مسئلہ کرتے ہیں. لیکن کچھ فیکٹس فگر کی بات بھی تو ہونی چاہیے نا. لاسٹ ٹائم 3 دن لگے تھے الیکشن ریزلٹس آنے میں, اب آر ٹی سسٹم بیٹھنے کے باوجود 1.5 دن کے اندر ریزلٹس آ گئے ہیں. تو میرے خیال میں, اور پھر میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے لاسٹ الیکشن کمیشن بھی آپ کا بنایا ہوتا فخر الدین ابراہیم کا, اس وقت ریگنگ ہوئی ہے, اس وقت تو کسی نے اگرچہ ثابت ہوئی لیکن کسی نے بھی کہا کہ الیکشن کمیشن کو چلا جانا چاہیے. اب اس بار بھی آپ کا بنایا ہوا سردار رضا صاحب, لیکن اب آپ کہتے ہیں کہ آپ گھر چلے جائیں. تو یہ ڈور سٹینڈرڈز تو نہیں ہونے چاہیے نا, پھر سٹینڈرڈز نہیں ہونے چاہیے. بٹ دونوں طرف مسئلہ تو دونوں واقعات میں ایک ہی ہے نا, اور وہ یہ ہے کہ مسئلہ حل کرنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا, دونوں طرف سے سٹینڈ آف ہو جاتا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, لیکن جس ادارے کی طرف انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں وہ ادارہ کو اگر جج بات کرتا ہے تو پھر سپریم کورٹ سے کہا جاتا ہے تحقیقات کروانی چاہیے. میرے خیال میں اس معاملے میں بھی ضرور ہونا چاہیے, کچھ ادارے کی طرف سے بھی کوئی ایک اسٹیٹمنٹ آنی چاہیے, کیونکہ الزام صرف ایک ادارے پہ لگ رہا ہے کہ اگر دھاندلی ہوئی تو کہاں سے ہوئی ہے. میرے خیال میں ایک اسٹیٹمنٹ وہاں سے بھی ضروری ہے. آج کا شو ختم کرتے ہیں, کل پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.